ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی، بزرگی و برتری، عظمت و رفعت، تعظیم و توقیر اور تسبیح و تقدیس اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو اکیلا و یکتا ساری مخلوقات کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ انگنت اور لاتعداد درود و سلام ہو امام کائنات، ہادی کائنات اور محسن کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے ہم تک اللہ عز و جل کا پورا اور کامل و مکمل پیغام پہنچا دیا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ایک حصہ ہے، اسی کا ایک پہلو ہے، دفاع ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاص کر قرآن کریم کی روشنی میں اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا جو تحفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ واضح ہوتی ہے۔ دیکھیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے مخالف جو کام کرنے والے لوگ تھے، ہم انہیں دو طرح کے کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو تھے کافر کھلم کھلا جو آپ کے خلاف بات کرتے، پھر ان کے خلاف جو ہے نا نعت گو صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور ذات رسول کا دفاع کیا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر ان کا رد کیا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو منافقین تھے، یہود میں سے تھے اور منافقین میں سے تھے، انہوں نے بھی کئی ایسی باتیں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کنڈم کیا اور ان کی خوب مذمت کی۔ انہی میں سے ایک مقام یہ ہے، اے ایمان والو تم راعینا مت کہا کرو، ہماری رعایت فرمائیں، ہماری طرف توجہ فرمائیں، بلکہ تم یہ کہا کرو انظرنا، ہماری طرف نظر التفات فرمائیں، نظر کرم فرمائیں، اور سنا کرو، اللہ کے نبی کی بات کو سنا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ یہ وہ آیت ہے، اس کا شان نزول ہے، اس کا ایک پس منظر، اس کے نازل ہونے کی ایک وجہ ہے۔ پہلے اس آیت مبارکہ کے ایک دو الفاظ کو سمجھ لیں۔ راعی جو ہے نا، راعی لمبا نہیں کرنا، چھوٹا رکھنا ہے۔ راعی یہ مراعات سے بنا ہے، اردو میں لفظ آتا ہے نا رعایت، مراعات، رعایت فرمائیں، توجہ فرمائیں، اس معنی میں یہ لفظ آتا ہے۔ فعل امر ہے، امپیریٹیو سینٹینس ہے، حکمیہ جملہ ہے، اور امپیریٹیو سینٹینس جو ہوتا ہے نا وہ ریکویسٹ کے لیے بھی آتا ہے، گزارش کے لیے۔ جب چھوٹا بڑے سے کلام کرے گا تو وہ گزارش کے معنی میں آئے گا، بڑا چھوٹے کے لیے ہوگا تو پھر حکم ہوگا، یعنی مخاطب کی مناسبت سے معنی کا تعین ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کرام جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کریں گے تو یہ التماس اور گزارش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تقولوا، تم مت کہو، یہ بھی حکم ہے، روک دیا، لا تقولوا راعینا مت کہو، حالانکہ اس کا معنی تو ٹھیک ہے نا، بلکہ تم انظرنا کہو۔ اب مسلمان جب یہ لفظ بولتے تھے تو صحیح تلفظ کے ساتھ بولتے تھے۔ اب منافقین کیا کرتے تھے، عین کے بعد یا کو بڑھا دیتے تھے، اس کو لمبا کرتے تھے، ایکسٹینڈ کرتے تھے، اس کو تھوڑا کھینچتے تھے۔ راعینا یعنی راعینا کو راعینا، اور عربی میں یہ ذہن میں رکھیں، میں اکثر بچوں کا جب ناظرہ قرآن کریم سنتا ہوں تو یہ چیز عام غلطی ضمناً آگے دیکھنے میں آتی ہے، انہیں حروف مدہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ حروف مدہ کی غلطی کیسے، اگر آپ کھینچیں گے
زیر کو تو یا پیدا ہو گئی ہے، آدھا کریں گے تو ختم ہو گئی. مثلا رائینا، را الف پیدا ہو گیا، اگر رائینا کہیں گے تو تینوں ہی ختم ہو گئے. رائینا یہ صحیح تلفظ. اگر ای کو لمبا کریں گے تو یا پیدا ہو جائے گا. اسی طرح علی زبر کو لمبا کریں گے تو الف پیدا ہو جائے گا، ڈبل کھینچ دیں گے. پیش کو ڈبل کھینچیں گے تو واو پیدا ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ایک الگ ہے، یہ تو ناظرہ قرآن کلاس کی ایک بات ہے جو میرے ذہن آ گئی. تو میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اب یہ لفظ جو ہے نا، مسلمان جب بولتے تھے تو راعینا ایسے صحیح تلفظ اور ان کے دلوں میں احترام بھی تھا. منافقین بولتے تھے تو دوسرا مطلب لیتے تھے. اب راعینا اس کا معنی ہمارے چرواہے. کرسچینٹی میں، عیسائیت میں چرواہا ہونا کوئی عیب نہیں بلکہ خوبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا میں بنی اسرائیل کے جو ہے نا گمراہ بھیڑوں کی طرف ایک چرواہا کے مانند آیا. لیکن یہاں پر جو یہودی تھے نا، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح یا بڑھا کے معنی بدل کے کمی کوتاہی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس لفظ پہ بین لگا دیا کہ تم نے یہ لفظ بولنا ہی نہیں، تم نے انظرنا کہنا ہے. راعینا مسلمانوں نے بھی نہیں بولنا. اب اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ بھائی تم نے ایسے کیا ہے تو کہنا نہیں جی وہ میں تو صحیح کہہ رہا تھا. یعنی منافق تھے نا، جھوٹ بولتے تھے، پینترے بدلتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی خود حفاظت فرمائی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نہیں کہلوایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ لفظ نہیں یہ بولنا ہے. قرآن بنا دیا. خود کہا کہ تم نے راعینا یہ لفظ بولنا ہی نہیں، اگرچہ مسلمان صحیح معنی میں صحیح تلفظ کے ساتھ بولتے تھے. تم انظرنا کہا کرو. اور یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ میں جہاں یہ آیت آتی ہے نا، آگے پیچھے یہودیوں کی خامیاں ہی ہیں. تو یہ یہاں پر بھی اصل میں یہودیوں کے منافقوں کی خامیاں تھیں نا، یہ خامی تھی ان کی. اس لیے اللہ نے کہا تم ماضی میں ہی برے نہیں، اب بھی برے ہی ہو. تمہیں جو بری عادات پڑی ہوئی ہیں نا، تم ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہی بات ہے. لفظ بدل دیا. اور آگے دیکھیں اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واسمعوا، سنا کرو نا بات، کہ تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے کہ اللہ کے نبی اس کا کیا مطلب ہے. جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہو تو ان کی بات سنا کرو، آپس میں بات نہ کرو، ایبسنٹ مائنڈڈ نہ ہونا، دماغ سے غیر حاضر نہیں. جب محمد کریم بات کریں تو واسمعوا، بات سنو گے تو پھر دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. واسمعوا. اللہ اکبر. یہ ہے پیارے نبی کی شان، عظمت، کہ اللہ کہتے ہیں میرا نبی جب بات کرے تو تم نے سننی ہے. ذہن میں بٹھاؤ. یہ کیا ہوا کہ سب یہ بھی تو درست نہیں نہ ہوتا. بار بار ایک بات پوچھی جائے جی اس کا یہ کیا ہے، یہ بھی تو طریقہ درست نہیں. تو دونوں چیزیں سمجھا دیں. اور آخر میں دیکھیں ایک اور بات ہے، بڑی سخت وعید سنائی. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں کفر سے کیا مراد ہے؟ کوئی یہ تو نہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اس کا ذکر ہے، یا اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا ذکر ہے، یا کوئی اور بڑا کفر. یہاں مراد ہے جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا وہ ایسا کافر ہے جس کو اللہ دردناک عذاب دیں گے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرنا کفر ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور یہ ایسا کفر ہے کہ اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو یہ سورۃ البقرہ میں ایک اللہ تعالیٰ نے ادب مسلمانوں کو سکھایا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کریں تو ان کی بات کو لوگوں کو، مسلمانوں کو سننا چاہیے. اب بھی کئی صحابہ کئی محدثین کا عمل یہ ملتا ہے کہ جب وہ اللہ کے پیارے نبی کی کوئی حدیث بیان کرنے لگتے تھے نا تو لوگوں کو پہلے چپ کرواتے تھے. دیکھیں نا، سب سے زیادہ احترام اللہ کے کلام کا ہے. کلاموں میں کیوں جی؟ کلاموں میں سب سے زیادہ احترام اللہ کے کلام کا ہے. اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حدیث کا ہے. تو اس کو احترام سے سنیں، ادب سے سنیں.
اور واسمعوا، اب ہمارے لیے اس پر عمل یہی ہے نا کہ اللہ کے نبی کی جب حدیث بیان ہو تو ہم اس کو ادب اور احترام سے سنیں، محبت سے سنیں۔ اسی طرح